کائنات نے ہر انسان کے دل میں ایک امید رکھی ہے، اور یہ امید سب سے خوبصورت بھی ہے اور سب سے تکلیف دہ بھی ہے۔ خوبصورت اس لیے کہ یہ ہمیں جینے کی وجہ دیتی ہے، تکلیف دہ اس لیے کہ جب یہ امید غلط جگہ لگ جائے تو یہ ہمیں سالوں تک ایک جگہ کھڑا رکھتی ہے۔ تم ابھی بھی انتظار میں ہو، شاید فون کی طرف دیکھتے ہو، شاید ہر آنے والے قدموں کی آواز پر کان لگاتے ہو، شاید رات کو سوچتے ہو کہ شاید کل آ جائے، اور یہ انتظار تمہیں اندر سے کھائے جا رہا ہے، مگر تم پھر بھی چھوڑ نہیں پا رہے۔ آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جو تمہیں ہلا کر رکھ دے گا، وہ سچ جو شاید تم سننا نہیں چاہتے مگر جس کے بغیر تم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور سب سے گہرا راز آخر میں ہے جو اس انتظار کی زنجیروں کو توڑ دے گا۔ پہلے یہ سمجھو، یہ انتظار اصل میں کس چیز کا ہے؟ جب ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں تو اصل میں ہم اس شخص کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے جو اس کے ساتھ تھا، ہم اس احساس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ تھا، اس سکون کا جو اس کی موجودگی میں تھا، اس مکمل پن کا جو اس کے ہونے سے تھا۔ ہم اس شخص کو نہیں، اپنے آپ کے اس حصے کو واپس چاہتے ہیں جو اس کی جانے کے ساتھ چلا گیا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واپس آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر سچ یہ ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہ کسی اور کے آنے سے نہیں، اپنے آپ کو واپس پانے سے ملے گا۔ پہلی بات، انتظار کی قیمت جو تم ادا کر رہے ہو، ہر وہ دن جو تم اس انتظار میں گزار رہے ہو، وہ دن تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ وہ وقت جو تم اس کی یادوں میں لگا رہے ہو، وہ وقت تمہارے خوابوں پر لگ سکتا تھا۔ وہ توانائی جو تم اس کے انتظار میں خرچ کر رہے ہو، وہ توانائی تمہاری زندگی بنانے پر لگ سکتی تھی۔ وہ آنسو جو تم اس کے لیے بہا رہے ہو، وہ آنسو کسی ایسی خوشی کے لیے محفوظ ہو سکتے تھے جو واقعی تمہاری ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم نے اسے نہ کاٹا تو یہ تمہیں کاٹ دے گی۔ ہر گزرتا لمحہ یا تو تمہیں آگے لے جا رہا ہے یا پیچھے، درمیان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری بات، جو واپس آنا چاہتا تو آ چکا ہوتا۔ یہ سب سے تلخ سچ ہے، مگر یہی وہ سچ ہے جو تمہیں آزاد کر سکتا ہے۔ جو واقعی چاہتا ہے وہ راستہ نکالتا ہے، فاصلے نہیں گنتا، مشکلیں نہیں ڈھونڈتا، وقت نہیں مانگتا۔ جب دل میں کوئی ہو تو قدم خود اٹھتے ہیں بغیر کسی کے کہے، مگر جو نہیں آیا اس کا مطلب ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے، اور کسی کا فیصلہ بدلنے کے لیے تمہارا انتظار کافی نہیں، کیونکہ جو اپنی مرضی سے گیا وہ صرف اپنی ہی مرضی سے آئے گا، تمہارے انتظار سے نہیں۔ سوچو، کیا تم کسی ایسے شخص کا انتظار کر رہے ہو جس نے خود آنے کی کوشش نہیں کی؟ تیسری بات، انتظار کرنا اور امید رکھنا دو الگ چیزیں ہیں۔ امید رکھنا اچھا ہے، امید زندگی کا ایندھن ہے، مگر انتظار میں ڈوب جانا، خود کو تباہ کرنا۔ امید یہ ہے کہ تم آگے بڑھو، اپنی زندگی بناؤ، بہتر بنو، اور یقین رکھو کہ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ انتظار یہ ہے کہ تم ایک جگہ کھڑے رہو، زندگی کو روک لو اور اپنا سب کچھ کسی ایک شخص کے فیصلے پر لگا دو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، امید وہ ہے جو تمہیں چلائے، اور جو امید تمہیں روک لے وہ امید نہیں، وہ قید ہے۔ آج سوچو، کیا یہ امید تمہیں چلا رہی ہے یا روک رہی ہے؟ چوتھی بات، وہ واپس آئے تو کیا واقعی سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر وہ ابھی آ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ وجہ ختم ہو گئی جس کی وجہ سے وہ گیا تھا؟ وہ تکلیف ختم ہو گئی جو اس نے دی تھی؟ کیا وہ اعتماد واپس آ جائے گا جو ٹوٹ گیا تھا؟ اکثر ہم جس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ واپس آ بھی جائے تو وہ رشتہ پہلے جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو ٹوٹ جائے وہ جڑتا ہے مگر نشان رہ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم جو چاہتے ہیں وہ اس شخص کو نہیں بلکہ اس وقت کو چاہتے ہیں جب سب ٹھیک تھا، اور وہ وقت واپس نہیں آتا، چاہے وہ شخص آ بھی جائے۔ اب وہ راز جو تمہیں ہلا کر رکھ دے گا، جب تم کسی کا انتظار کرتے ہو تو تم اللہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میری خوشی صرف اسی میں ہے۔ تم اللہ کے فیصلے کو رد کر رہے ہوتے ہو بغیر جانے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا لکھا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تم سب سے بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہو۔ کائنات کا اصول ہے، جب تم ایک دروازے کو زبردستی کھولنے میں لگے رہتے ہو تو تمہیں وہ دروازہ نظر نہیں آتا جو اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے کھول رکھا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ
تمہارے لیے بہترین ہے. چاہے ابھی سمجھ نہ آئے, چاہے ابھی تکلیف ہو, جو اللہ نے تم سے لیا اسے بہتر اس نے تمہارے لیے آگے رکھا ہے. یعنی جو تم سے گیا وہ تمہارا سب سے بڑا حصہ نہیں تھا, تمہارا سب سے بڑا حصہ ابھی آگے ہے. مگر جو حصہ تمہیں تبھی ملے گا جب تم اس پرانے دروازے سے ہٹو گے اور آگے چلو گے. آج وہ قدم اٹھاؤ, اس انتظار کو ختم کرو, اس دروازے سے ہٹو اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ آگے جو ہے وہ اسے کہیں بہتر ہے. آج سے ایک فیصلہ کرو, اس کا انتظار ختم, اپنی زندگی شروع. اس کی یادوں میں وقت ضائع کرنا ختم, اپنے خوابوں پر وقت لگانا شروع. اس کے فیصلے کا انتظار ختم, اللہ کے فیصلے پر بھروسہ شروع. کیونکہ جو تمہارا ہے وہ آئے گا, بغیر انتظار کے, بغیر منتوں کے, بغیر روئے. اور جو نہیں آیا اللہ نے اس سے بہتر تمہارے لیے لکھا ہے. نیچے کامنٹس میں ضرور لکھو کیا آج تم نے انتظار چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور جسے آج یہ سننے کی بہت ضرورت ہے, جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے, اس پریشانی, اس بے چینی میں راتیں گزار رہا ہے, اس سے ضرور ٹیگ کرو, اس کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کرو. ایون اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرو. شاید ہی کسی کی زندگی اس تکلیف سے بچ جائے اور وہ آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لے. مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید احسن آز بھی ضرور سبسکرائب کریں. ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر.